الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پرانوار میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ شوال المکرم کے اس جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو دائمی حاضری کا سبب بنائیں. ایک طویل مدت کے بعد جو ہے بہت سارے دوست احباب بلا خوف و خطر جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حاضر ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے پھر مسجدوں کے دروازے جو ہے وا فرما دیے اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کبھی ایسا دن نہ آئے کہ ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند ہو جائیں. گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس توکل یقین اور بھروسے کے حوالے سے چند باتیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اس جمعۃ المبارکہ میں ایک بہت بڑی عبقری شخصیت جسے دنیا حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہیں، ان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بغور سماعت کریں اور ساتھ ساتھ میں ان کے نقوش میں سے کچھ نقشے ایسے تلاش کر لیں کہ اگر اللہ زندگی میں مواقع عطا فرمائیں تو ان باتوں پر عمل کر کے خود بھی زندگی گزاریں اور اپنی اولادوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرانے کی سعادت حاصل کریں. حضرت سیدنا امیر خسرو، آپ امیر خسرو سے ہی مشہور ہے، نام آپ کا یمین الدین ہے. آپ کے والد محترم بلخ کے علاقے میں بسنے والے ترکوں کے قبیلہ لاچین کے امیروں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایک ذوق عطا فرمایا تھا جس کو شاعری کہتے ہیں، شعر و شاعری کرنا. یوں سمجھیے کہ جیسے ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں
کہ فلاں بزرگ جو ہے پیدائشی ولی ہے، فلاں بزرگ پیدائشی یہ ہے، ایسی امیر خسرو کی شان یہ تھی کہ آپ پیدائشی شاعر تھے، یعنی 7 سال کی عمر سے آپ شعر و شاعری فرماتے تھے، اور یہ بڑا حسین دور ان کا گزرا اور بڑے واردات سے بھی آپ کو گزرنا پڑا۔ کم و بیش روایتوں کے مطابق لکھا ہے کہ 7 یا 8 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، اور 7 یا 8 بادشاہوں کے دربار میں بھی آپ معزز شعراء یعنی سلطان الشعراء کے منصب پر فائز رہے، اور اپنے اپنے زمانے میں سب سے جو عجیب و غریب یعنی اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کی نشستوں کے باوجود بھی اپنی زندگی میں ایک بال برابر بھی فرق نہ آنے دیا۔ یہ اگر کسی کا فیضان تھا آپ کی زندگی میں تو دنیا اسے سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام دیتی ہے۔ یعنی آپ سے وابستگی کی وجہ سے اپنے بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے، لیکن جہاں بادشاہوں کی محبت دل میں اتنی گھر نہ کر سکی جتنی ان کے سینے میں رسول اللہ کی محبت نے گھر کیا۔ یعنی 7 سال سے جس کو شعر و شاعری کی مطلب یہ وارفتگی حاصل ہو اور بڑے بڑے بادشاہوں کی شان میں دیوان لکھے ہو، لیکن پیر و مرشد کی نگاہ فیض نے انہیں اتنا مقبول بنا دیا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں اپنے الفاظ میں گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کی دلچسپی میں کمی ہو جائیں۔ میں ہو تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ آپ محبوب الہی کی بارگاہ میں کیسے پہنچے۔ حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن جب آپ کے والد محترم خانقاہ شریف میں داخل ہونے لگے تو سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ آپ اور بڑے بھائی صاحب اندر تشریف لے جائیے، مجھے کچھ دیر کے لیے یہی دروازے پر چھوڑ دیجیے، میں ابھی اندر نہیں آتا۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک شعر لکھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ سیدنا نظام الدین اولیاء آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کے محل پر اگر کبوتر بیٹھے تو باز بن جائے، یعنی ابھی مرید ہوئے نہیں ہیں، ابھی مرید ہونے کے لیے آئے ہیں ابا کے ساتھ، ابا اور بڑے بھائی اندر گئے، باہر بیٹھے بیٹھے یہ شاعری کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہا نظام الدین اولیاء آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کے دروازے اور محل پر اگر کبوتر بیٹھے تو باز بن جائیں، ایک مسافر اور ایک حاجت مند آپ کے دروازے پر آیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اندر آ جائیں یا واپس چلا جائیں۔ یعنی یہ وہیں بیٹھے بیٹھے شاعری کر رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں، لیکن پیر بھی تو اتنا کامل ہوتا ہے نا، مرید ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو پیری مریدی کا سسٹم ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ بڑے لوگ تھے، دروازے پر بیٹھ کر چیک کر رہے تھے، شعر میں کہتا ہوں جواب اندر سے آتا ہے کہ نہیں، یعنی یہ تلاش ہے، جستجو ہے۔ آج ہم تو جس کو آوے ہاتھ دے بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ نے تو چھوٹی گیا، اور اس میں بھی اگر پیر صاحب نے چھوٹا موٹا کام سونپ دیا نا تو وہ ایسے کیا بولتے اپنی بات ہم کھنجوال تو پاچھلی گلی میں تھی نکلوانی چ کرے، یعنی پیر صاحب نے ہاتھ مانو آوے۔ میرے یار اگر ایسی محبت ہم اپنے پیروں سے کرتے رہے نا تو پھر وہ دنیا تو گئی، کہیں آخرت بھی نہ چلی جائے۔ یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے شاعری کہی اور باہر ہی بیٹھے رہے۔ بس یہ ابھی شعر ختم ہوا تو حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ باہر دروازے پر ایک ترک کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کر میرے یہ 2 شعر سنا دو۔ شعر کا جواب شعر سے دیا۔ شعر یہ تھا، اے امیر خسرو میدان حقیقت کے مرد ہو تو اندر آ جاؤ، میدان حقیقت کے مرد ہو تو اندر آ جاؤ تاکہ تھوڑی دیر ہمارے ہمراز بن سکو، اور اگر مرد نادان ہو اور ابلا ہو تو جدھر سے آئے ہو ادھر واپس ہو جاؤ۔ جیسے یہ خادم نے لے کر آپ کے سامنے میرے خسرو کے سامنے یہ 2 شعر پڑھے تو آپ بڑے ادب اور احترام اور نیاز مندانہ انداز میں سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پر نور میں حاضر ہوئے اور آپ نے آپ سے بیعت فرمائی، یعنی مرید ہوئے۔ اور حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ محبوب الہی میں بھی جو ہے بڑی
مقبولیت حاصل رہی. جیسے 7 یا 8 بادشاہوں کے یہاں بھی جاتے تھے لیکن ساتھ میں پیر صاحب کے یہاں بھی جاتے تھے. اور پوری سیرت امیر خسرو یہ واضح کرتی ہے کہ آپ کی ذات والا صفات 2 شخصیوں سے بڑی متاثر رہی. ایک حضرت محبوب الہی سے اور گھر کے اندر اپنی والدہ سے یعنی ماں سے. کم عمری میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. نانا نے سپورٹ کیا, پالا پوسا بڑا کیا, تربیت پروان چڑھایا, لیکن ماں نے بھی اتنی توجہ فرمائی. تو امیر خسرو کا زندگی بھر کا روٹین یہ تھا, بادشاہ کے پاس جاتے اور بادشاہ کے پاس سے جیسی کام فوراً ختم ہوتا سیدھے محبوب الہی کے پاس جاتے. محبوب الہی سے کام ختم ہوا فوراً ماں کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے. ماں سے فری ہوئے پھر پیر صاحب کی بارگاہ میں, پیر صاحب سے فری ہوئے تو بادشاہ کے یہاں. یعنی یہ 3 جگہ آپ کی خاص رہی. اور بادشاہوں نے اتنی لالچیں, اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی امیر خسرو کو بال برابر بھی وہ دنیا کی محبت کا لالچی نہ بنا سکے, اس لیے کہ ان پر اگر کسی کا ہاتھ تھا تو محبوب الہی کا ہاتھ تھا. اور مقبولیت کتنی محبوب الہی کے دربار میں, اللہ اکبر, ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو حسد, جلن, کینہ, بغض, اگر پیر صاحب کسی کو خاص رکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ پیر کی نگاہ جو دیکھتی ہے نا وہ ہم نہیں دیکھتے. تو اس سے بڑے بڑے لوگ بھی اس زمانے میں بھی رہے کہ حسد کے مارے گر جاتے. لیکن امیر خسرو کو اللہ نے اتنا مقبول بنایا, اتنا مقبول بنایا. ایک روایت لکھی ہے امیر خسرو نے, خود فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے بڑے سخت مجاہدے کروائے, ریاضتیں کروائی, یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں میں مسلسل 40 سال تک روزے دار رہا. یعنی اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ کی ریاضتوں کا عالم یہ تھا. حضرت محبوب الہی نے ایک دن پوچھا, کہا خسرو, کہا کیا, کہا کچھ یہاں آتے جاتے ہو تو کچھ فیض بھی ملتا ہے, کچھ کام بھی کرتے ہو. عرض کیا حضور, روزانہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں. بادشاہ کا مشیر ہے, بادشاہ کا ایک دم قریب میں بیٹھنے والا, تہجد پڑھتا ہوں. کہا پھر کیا کرتے ہو, کہا حضور ہر تہجد کی نماز کے بعد قرآن شریف کے 7 پارے پڑھ لیتا ہوں. تو محبوب الہی فرماتے ہیں سنگت کا اثر تو باقی ہو رہا ہے, یعنی یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. فرماتے ہیں میرے خسرو کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے 40 سال تک مجاہدے کروائے, روزے رکھوائے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے پیر نے مجھے کرامت طے کے ذریعے حج ادا کروایا. اور کرامت طے اسے کہتے ہیں کہ زمین سمٹ دی جائے, یعنی یوں سمجھیے کہ پل جھپکتے ہی لوگ مکہ میں پہنچ جائیں اور پل جھپکتے ہی اپنے شہر میں واپس آ جائیں. اس انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ طرز ایک کی صورت میں, طے عرض کی صورت میں مجھے حج کا شرف ملا. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے مجھے اتنا نوازا, اتنا نوازا, اتنا نوازا, اللہ اکبر. میں یہ جب جملہ پڑھتا ہوں نا تو حقیقت میں پیروں پر رشک آتا ہے اور ایسے مریدوں پر بھی رشک آتا ہے. آپ بھی کسی کے مرید ہیں, اب محبت بڑھائیے, تعلقات بڑھائیے, اس لیے کہ یہ وہی روحانی کنیکشن ہے جو بہت آگے جا کر ملتا ہے. امیر خسرو فرماتے ہیں میرے پیر کی نشستوں نے مجھے اس قدر بلند کر دیا کہ میں نے زندگی میں 5 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی ہے. 5 مرتبہ رسول اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے, اور یہ خاص پیر کا فیضان ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محبوب الہی اتنا پیار کرتے تھے آپ سے کہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر کوئی کسی نہ کسی پر فخر کرے گا. کوئی عمل لے جائے گا, کوئی سخاوت لے جائے گا, کوئی زکوٰۃ لے جائے گا, کوئی حج لے جائے گا, کسی نہ کسی عمل پر یا کسی نہ کسی شخصیت پر فخر کرے گا. محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ قیامت میں ہر کسی کو کسی نہ کسی پر فخر ہوگا, لیکن اگر میرا فخر اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کے تعلق سے ہوگا تو فرماتے ہیں یہ ترک اللہ یعنی امیر خسرو کے بارے میں فخر ہوگا. یعنی اللہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھے کہ محبوب الہی دنیا سے کیا لائے ہو, تو فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ پیش کروں گا, یہ مرد تسلیم یعنی امیر خسرو کو پیش کر دوں گا. یعنی اتنی محبت کی اور اتنا ناز کیا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیر و مرشد سے بلا غرض محبت کریں. ایک تو ہوتا ہے کہ پیر صاحب کچھ کاربار لکھتے رہتے ہیں, دعوت دیتے رہتے ہیں تو محبت کرنا, اور ایک ہوتا ہے بلا غرض محبت کرنا. یعنی کوئی پیر صاحب آپ پر نوازشات نہ کریں تو بھی تم پر فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے کہ پھر بھی تم اپنے
پیر سے محبت کرو، اور یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ مرید کی طرف سے جب محبتیں بڑھتی ہیں پھر پیر کا فیضان ایک عجیب و غریب داستان رکھتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اکثر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ممکن ہوتا کہ ایک قبر میں 2 مردوں کو اگر دفنایا جانا جائز ہوتا تو میں وصیت لکھ کر جاتا کہ میری قبر میں بھی امیر خسرو کو دفن کر دینا۔ یعنی اتنی محبت کی، حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یعنی ایک قبر میں 2 دفن نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ساتھ میں دونوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ وصیت نہیں کی، یعنی اتنا پیار کیا آپ سے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر خسرو کو حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے عشق سے اتنا وابستہ کر دیا، اتنا وابستہ کر دیا کہ اللہ اکبر، کہ روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امیر خسرو ایسے تو بادشاہوں کے یہاں جاتے آتے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے یہاں بیٹھنے والا کوئی فقیرانہ لباس تو نہیں پہنے گا نا، ٹھاٹ باٹ والا لباس پہنے گا، تو بادشاہوں کے شان کے لائق وہ ایسے لباس اور جوڑے بھی سلواتے تھے، ٹھاٹ باٹ سے بھی رہتے تھے، لیکن جتنا قیمتی لباس سلواتے نا، محبوب الہی نے ان کا دل اتنا محبت رسول سے بھر دیا تھا کہ کتنا قیمتی لباس پہنتے، جب وہ لباس پہن لیتے تو جہاں دل ہوتا ہے نا، دل، وہ دل کا حصہ جو ہے نا، وہ عشق رسول میں دل اتنا جلتا تھا کہ وہ لباس وہاں سے پھٹ جاتا تھا۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کا دل عشق رسول میں اتنا جل رہا ہو وہ عاشق کتنا بڑا تصور رکھتا ہوگا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام الدین اولیاء سے بھی ایسی محبت کی، جیسا پیر نے نوازا نا ایسے مرید نے بھی حق ادا کیا۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، فرمایا جاتا ہے کہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بادشاہ سے مطلب انعام لے کر واپس آ رہے تھے، اور بادشاہوں نے بڑی فرمائشیں کی آپ سے، اور آپ نے بڑے کلام کہے، یہاں تک کہ 99 کتابیں آپ کی مشہور ہیں جو شعر و شاعری سے بری ہے اور باقاعدہ تاریخ اور دیگر علوم اور فنون سے بری ہے۔ تو ایک بار کسی بادشاہ کے یہاں گئے تو اس نے بڑا سونا یعنی ذخیرہ دیا، اور کئی اونٹوں پر لاد کر آ رہے ہیں۔ جیسے جنگل میں پہنچے نا تو جنگل کے دوران اپنے قافلے سے کہا کہ روک دو اونٹوں کو، سب روک دیے گئے۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا جنگل میں تلاش کرو، مجھے میرے پیر کی مہک آ رہی ہے، یعنی خوشبو یہ بتا رہی ہے کہ پیر سے نسبت والی کوئی شے یہاں مجھے مطلب مہک رہی ہے، اور میری مسام ناز جو ہے نا وہ یہ تقاضا کرتے کہ تلاش کیا جائے۔ لوگوں نے جب تلاش کیا نا تو ایک بندہ جو ہے ہاتھ میں تھیلی لیے آ رہا، پوچھا رکو کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا دہلی سے۔ کہا کس کے یہاں گئے تھے؟ کہا نظام الدین اولیاء کے یہاں۔ کہا کس سے جانا ہوا؟ کہا بیٹیوں کی شادی کر لی تھی، کچھ خرچہ لینے گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ درویش نے تو 2 جوتے پکڑوا دیے، کہا یہ لے جاؤ۔ اب ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم بھی سب کی بارگاہ میں آتے جاتے ہیں، کبھی حاجت ہوتی ہے تو پیش کرنی بھی چاہیے، بزرگوں کی بارگاہ میں جانا بھی چاہیے، لیکن اگر وہ منع کر دیں یا کوئی چیز نہ دیں تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، یا چھوٹی موٹی رقم بھی دے دیں تو اس سے بھی غنیمت جان کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ بندہ شکایت کرنے لگا اور اس نے کہا ان کے پاس مانگنے گیا تھا خرچہ بیٹیوں کی شادی کا اور یہ جوتے دے دیے۔ جب لوگ پکڑ کے میرے خسرو کی بارگاہ میں لائے نا تو کہا تھیلی میں کیا ہے؟ کہا وہ نظام الدین اولیاء نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے جوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے جو خوشبو آئی نا وہ پیر کے پیروں سے نسبت والی چیز کی خوشبو آئی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پولیس چپل اتارے تو بدائے سیدھا کروا مڑے، وکیل اتارے، ڈاکٹر اتارے، جج اتارے، یا دنیا دار لوگ اتارے تو بدائے سیدھا کروا مڑے۔ پیر صاحب تو وہ آدمی شرم محسوس کرتا ہے کہ ہوں ایٹلو موٹو مالدار نے پیر صاحب نہ جوتا سیدھا کروں، ہوں سید صاحب نہ جوتا سیدھا کروں، ہوں کوئی عالم دین نہ جوتا سیدھا کروں، ہوں کوئی مبلغ صاحب نہ ہاتھ چوموں، یعنی لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ واہ میرے خسرو تمہارے عشق پر نازاں ہے ساری دنیا۔ آپ نے وہ جوتے جو ہے نا اس کی تھیلی لی اور اسے سر پہ رکھ لی اور اس سے جمنے لگے۔ لوگوں نے کہا خسرو یہ کیا ہے؟ بادشاہوں کے یہاں وزیروں کے قریب بیٹھتے ہو، ایک فقیر کے جوتے لے کر رقص کر رہے ہو؟ کہا نادانو، جوتوں کی جگہ یقیناً پیر ہیں،
لیکن کچھ جوتے اگر کسی درویش سے وابستہ ہو جائیں نا تو ان کی جگہ سر ہوا کرتی ہے. تو انہوں نے سر کے اوپر جوتے رکھے اور باقاعدہ رقص کیا اور پھر فرمایا مانگ. کسے کہا؟ وہ آدمی سے جو سمجھ نہیں پایا نا کہ ان کے جوتے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو کہا مانگ. کہا اس کا کیا ملے گا؟ کہا مانگ تو صحیح. اس نے کہا آپ کے من میں جو آئے نا وہ آپ دے دیں. فرمایا یہ قطاریں لگی ہے اونٹوں کی, تو جتنا مال چاہے نا یہ جوتوں کے عوض میں لے جاؤ. یعنی یہ سب پیر کے جوتوں کی مہک پر دیا, ابھی پیر کے نام پر نہیں, پیر کے پیر سے لگے ہوئے جوتوں کی مہک پر اونٹوں کی قطاریں کھڑی کر دی. کہا لے جا جتنا چاہیں. اس نے اپنی مرضی کے مطابق لیا, چلتا بسا اور کہتا پھرا. آج سمجھ میں آیا کہ درویش کے پیر کے نیچے جو کھڑاوے ہوتی ہے نا اس کی قدر و قیمت یہ ہوتی ہے. یہ شان ہے ان لوگوں کی. اور جب امیر خسرو جو ہے دہلی پہنچے اور سیدھے عادت تھی پیر صاحب کی بارگاہ میں جانے کی, والدہ کی بارگاہ میں جانے کی, سیدھے پیر صاحب کے یہاں گئے, حاضری دی اور وہ جوتے جو ہے نا وہ سینے پر لگائے ہوئے حاضر ہوئے. فرمایا یہ کیا ہے خسرو؟ کہا حضور آپ کے قدموں سے لگے ہوئے جوتے ایک آدمی لے کر جا رہا تھا اور میں نے اس جوتے کی قیمت یہ دے دی. اب پیر بھی کتنی بڑی شان کا مالک ہے جو کئی بادشاہوں کے بلاوے پر کبھی گیا نہیں. بادشاہوں نے کہا تمہاری خانقاہ دیکھ لیں تو کبھی آنے نہیں دیا, اور اگر کبھی بادشاہ آ بھی گیا نا تو ایسے پیر لمبے کر دیے. بادشاہ نے کہا میں خلیفہ وقت ہوں, آپ پیر لمبے کرتے ہیں؟ کہا تم جیسے بادشاہوں کی جگہ یہی نظام الدین کے قدموں میں ہی ہے. یعنی اتنا بڑا بے نیاز پیر بڑے رسوخ کے ساتھ جواب دیا. کہا خسرو بڑی سستی قیمت کا سودا کر لیا ہے, یعنی اتنا مال دینے کے بعد بھی بڑا سستا تو نے خرید لیا ہے. یہ محبت کے تقاضے تھے. اور اسی کے ساتھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں کے یہاں آنے جانے کی وجہ سے, خسرو جو ہے نا وہ بڑا لقب ہے امیر خسرو. تو آپ کو یہ ہوتا تھا کہ کاش کوئی ایسا سبب بن جائے کہ مجھے بھی کوئی درویشانہ نام مل جائے, یعنی جو فقیروں کو پسند ہوتا ہے. تو یہ تمنا رہتی تھی. ایک دن امیر خسرو فرماتے کہ میرے دل میں یہ بات خیال جیسی گزرا کہ میرا نام جو ہے نا وہ امیروں جیسا ہے, کاش میرا نام بھی کوئی فقیروں جیسا ہو جائے اور قیامت کے دن بھی میں اسی نام سے پکارا جاؤں. میں نے یہ آرزو دل میں خیال کیا, اور ظاہر سی بات ہے دل کے خیال جو ہوتے تھے نا وہ پیر سے کہے جاتے ہیں, ماں سے کہے جاتے ہیں. اب فرماتے میں سیدھا پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا, محبوب الہی کی خدمت میں پیش ہوا اور میں نے کہا کہ حضور میرا نام جو ہے نا بڑا امیروں جیسا لگتا ہے, کوئی فقیروں جیسا نام بھی دے دو نا, قربان جائیں. آج اگر میرے جیسے وہ کم ظرف ہوتے ہیں نا تو وہ اگر کوئی بانگی صاحب کہہ دے نا تو منہ سے لٹک جاتا ہے نا کہ وہ برکاتی صاحب نہیں کہا اور مجھے بانگی صاحب کہہ دیا. حالانکہ کبھی کبھی یہ نام بھی بڑے کام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں کے جتنے بھی سادات کرام کے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہے نا وہ آج بھی مجھے بانگی صاحب ہی کہتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سید کی زبان بھی بڑی نرالی ہوتی ہے. یہ میرے استاد گرامی حضور سید علی وقار سید محمد فیض اللہ میاں باپو قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی زبان سے نکلا ہوا ہے اور بڑے نوازتے تھے, آج بھی نوازشیں کرتے ہیں. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارے اور آپ کے نام میں اگر کوئی اتراؤ چڑھاؤ آ جائے یا کوئی لے لینا تو بڑا ہوتا ہے. یہ کتنے بڑے لوگ تھے کہ بڑے مقام اور بڑے نام ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے کوئی چھوٹا نام ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں تو پوسٹر پہ اگر چھوٹا موٹا نام ہو جائے, نیچے اوپر ہو جائے تو بھی لوگ کھلبلی مچا دیتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نام کوئی باقی نہیں رہنے والا, نام تو صرف خدا کا باقی رہنے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا ساری کائنات فنا ہو جائے گی, باقی رہنے والی ذات وہ خدائے ذو الجلال کی ذات ہے, بس وہی باقی اس کا نام رہے گا, وہی اس کی ذات باقی رہے گی. تو ناموں پہ کبھی نہ پڑھیے. یہ طرز عمل ہے حضرت میرے خسرو کا. کہا میرا نام بڑا لگتا ہے اور بڑے امیروں جیسا نام لگتا ہے, کوئی فقیر جیسا نام آ جائے. پیر صاحب بھی کتنے اچھے تھے. فرماتے ہیں ایک کام کر, تیرے نام کی درخواست پیش کر دی گئی ہے, اب جب واپس ریپلے آئے گا نا تو بتا دیا جائے گا. یعنی وہ بڑی بارگاہوں میں عرض کرتے تھے. فرمایا میں انتظار کرتا
کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پیر و مرشد نے فرمایا خسرو مجھے ایک کشف کے ذریعے تیرا نام بتا دیا گیا، یعنی الہام ہوا ہے۔ کہا حضور وہ نام کیا ہوگا؟ کہا محمد کاسا لیس تمہارا نام ہوگا، یعنی قیامت کے دن تمہیں اس نام سے پکارا جائے گا۔ تو یہ پیروں کی بارگاہ سے جو کچھ ملتا تھا نا تو اسی پر وہ خوش رہتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو اور اپنی خود کی ذات کو بھی ان بزرگوں سے وابستہ کریں، پیر کامل تلاش کریں، ان سے وابستہ رہیں۔ ان کی روحانی طاقتیں، ان کے آباء و اجداد کی روحانی طاقتیں بڑی پاورفل ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ خاص کر کے آج جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں ہم نے جو امیر خسرو کا ذکر کیا ہے، اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے عشق کے ذرات سے مالا مال فرمائیں۔ خاص اعلان یہ ہے کہ آج الحمدللہ بڑے رسوخ کے ساتھ آپ اور ہم حاضر ہیں، اور 15 تاریخ کا ایک الرٹ آرڈر بھی منڈلا رہا ہے۔ تو آج اگر اللہ توفیق دے جمعہ کی نماز جیسی ختم ہو، اب جو نوافل یا سنن پڑھتے ہیں اس میں جو نوافل پڑھتے ہیں اس میں شکرانے کی نیت بھی کر لیں، تاکہ کم از کم یہ جو دین ملا ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے ہمیشہ دین ہمیں میسر فرمائے۔ تو یہ ضرور کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر 2 رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اگر آپ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس لیے کہ شکرانے کے لیے سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتا، کم از کم جاتے جاتے آپ اتنا ضرور کر لیں، جیسے ہم لوگ سجدہ تلاوت کرتے ہیں نا، ایسے ہی سجدہ شکر بھی کرتے ہیں، یعنی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی سجدہ شکر ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے موقع ملے تو 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پھر سے مسجد میں آنے کے لیے جو یہ وقت میسر فرمایا۔ اور دوسری تاکید یہ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ خالی جمعہ کے مسلمان نمازی نہ بنیں، بلکہ اللہ سے شکرانے کے طور پر یہ بھی توفیق مانگے کہ اللہ تو نے بار بار جمعہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں 5 وقت کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔